الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب زیوکار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک میں کچھ سنتیں اور کچھ آداب اس حیثیت سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب سونے کا وقت آتا، جب آپ آرام فرمانا چاہتے تو آپ کے معمولات کیا ہوتے ہیں، اور جب آپ آرام فرمانے کے بعد عبادت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں
تو ظاہری طور پہ جب آپ جاگتے، حقیقت میں تو آپ ہمیشہ ہی جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث روایت کی ہے۔ تو اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے، اسی طرح لباس کو پہنتے وقت، اسی طرح گھر میں آتے جاتے وقت، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو بیت الخلاء میں جاتے اور آتے وقت۔ یہ کچھ سنتیں اور آداب اس حوالے سے کہ یہ باتیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہر روز ہی ہمیں ان سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اکثر معمولات سرکار علیہ السلام کے طریقہ مقدس کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی، اللہ نے توفیق اور ہدایت دی، ممکن ہے کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ آ جائے، چلو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گی۔ امام نووی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے الاذکار من کلام سید الابرار علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس سے ہم نے آج کے اس درس حدیث کو تیار کیا ہے۔ اور ان کی عادت ہے کہ کوشش فرمایا کرتے ہیں سیاستہ سے، وگرنہ کم از کم موضوع احادیث مبارکہ کو یہ اپنی کتب میں نہیں لے آتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کے طریقے پر عمل کیا، میرے رسول کی فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، اس بندے نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ اللہ بہت سارے معاملات سے پاک ذات ہے، تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب تمہیں طریقہ سکھانے کے لیے ظاہری طور پہ بشری لباس میں تشریف لایا، تو جو میرے محبوب علیہ السلام کا طریقہ ہو تم اس پہ عمل کرو، ایسے ہی ہے جیسے تم نے رب کی اطاعت پر کر دی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول، جس نے بھی رسول کی بات مان لی، آپ کی فرما برداری اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، پکی بات ہے، تحقیق شدہ بات ہے، فقد تحقیق شدہ بات ہے، اطاع اللہ، اس نے اللہ ہی کی بات مانی لی، اس نے اللہ ہی کی فرما برداری اور اطاعت کی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کوئی مسلمان سوتا ہے رات کو تو شیطان اس بندے پر اپنے ایک خاص اور مخصوص انداز سے شیطان کا اس سونے والے مسلمان پہ وار ہوتا ہے۔ سونے والے مسلمان پہ کیا ہوتا ہے؟ یا سادہ لفظوں میں وہ چند گرے لگا دیتا ہے اس کو۔ اب وہ کھلے گی کس طرح؟ اب وہ گرے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، بس جس وقت کوئی مسلمان جاگے رات کو سونے کے بعد، جاگتے ہی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ایک گرہ جو اس نے ہمارے اوپر لگائی، فرمایا وہ ذکر کی برکت سے کھل جائے گی۔ ذکر کیا ہے وہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، جب اٹھیں گے تو سرکار کا طریقہ کیا تھا، کیا پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن تَوَدَّعَ، ذکر اللہ کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان وضو کر لے، اگر وہ مسلمان، تو شیطان نے جو دوسری گرہ لگائی تھی وہ وضو کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔
پھر فرمایا فَإِنْ صَلَّى، اور اگر وضو کے بعد وہ نماز بھی پڑھ لے، فرمایا جتنا بار شیطان نے رات پوری کیا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب کیا ہو جائے گا۔ اور پھر سرکار کے جملے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، فرمایا پھر جب ایسا بندہ صبح کرے گا وہ حشاش بشاش ہوگا، اس کی طبیعت میں، اس کے جسم میں، فرمایا کسی طرح کی پھر سستی نہیں رہے گی، کسی طرح کی پھر سستی، وہ حشاش بشاش ہوگا، سستی اس سے دور ہو جائے گی، اور وہ بندہ ہر اعتبار سے صحت مند معلوم ہوگا۔ بایمانہ جو رات کو شیطان کے وار ہوئے تھے، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، اس کے بعد وضو، اس کے بعد نماز، اگر تہجد کا ٹائم ہو تو تہجد، ورنہ صبح کی، تو سرکار نے فرمایا جو بندہ اٹھتے وقت یہ 3 کام کرے، اس کا صبح اور اگلا دن بقایا صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، فرمایا وہ حشاش بشاش گزرا کرے گا، حشاش بشاش۔ اور اس کو شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، آپ غور کر لینا حدیث کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے۔ ایک ہی گھر میں کچھ افراد سوئے رہتے ہیں سورج طلوع ہونے تک، اور کچھ جلد اٹھ جاتے ہیں۔ پھر جلد اٹھنے والوں میں 2 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تہجد کے وقت اور کچھ صبح کی نماز کے وقت۔ اب اس کو جس نے نماز نہیں پڑھی، 6، 7، 8 بجے جا کے اٹھتا ہے، نہ کوئی ذکر کیا، نہ وضو، نہ نماز، جب وہ اٹھے اس کو بھی دیکھ لینا، اور جو تہجد کے وقت سے اٹھا ہوا ہے میزبان، اس کی طرف نگاہ کر کے بھی دیکھ لینا، حشاش بشاش وہی نظر آئے گا جس نے ذکر اللہ بھی کیا، وضو بھی کیا، نماز بھی ادا فرمائی۔ کیونکہ یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی عام بندے کا تو کسی عام بندے کی طرف سے بات ہے نہیں کہ بندہ اس کو ٹھکرا دے۔ پھر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سونے کے لیے آپ کے معمولات، آپ علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے، ہو سکے تو آپ بھی اپنے معمولات میں باتوں کو لے آنا۔ آپ کی عادت مبارک میں تھا جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے آپ رات کو آرام نہیں فرما کرتے، یہ آپ کی عادت مبارک ہے۔ بعض روایات میں آپ کی عادت مبارک میں رات کے سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف کا ذکر بھی آیا، بعض میں حامیم السجدہ کا ذکر بھی آیا، سورہ حامیم السجدہ کا ذکر بھی آیا۔ رسول کائنات علیہ السلام سے امت کے لیے فاقے کے دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کے لیے روایات بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں اس حالت میں کہ سرکار علیہ السلام جب بستر پہ تشریف لے آتے، دونوں ہاتھ اپنے سینے مبارک پہ یوں رکھ لیا کرتے تھے اس طرح۔ پھر سرکار علیہ السلام سورہ اخلاص، فلق والناس، پھر اسی ترتیب سے اخلاص، فلق والناس، پھر اسی ترتیب سے سورہ اخلاص، فلق اور پڑھ کے اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں پر آپ پھونک مارتے، دم فرماتے، پھر اسی حالت میں اپنے پورے جسم پر جتنے تک ہاتھ پہنچتے اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو مسح فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث میں سرکار علیہ السلام نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، فرمایا جو میرا امتی اس وظیفے کا عامل بن جائے، ہر روز اس کو کر لے،
اس پر کسی کے جادو کا، کسی کے تعویذوں کا، کسی کے کیے کرائے کا سرکار نے فرمایا اس بندے پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے معمولات ہی امت کے لیے کتنے شافی ہیں، امت کے لیے مشکل کشا ہے، امت کے لیے مشکل، لیکن امت کی بدقسمتی کہ یہ اس طرح کے کاموں کا حل چوروں اور ڈاکوں اور جعلی پیروں سے جا کے تلاش کرتے ہیں۔ یہ امت کی بدقسمتی، اس طرح کے معاملات کا حل یہ چوروں سے، جو ڈاکو اور جعلی پیر بیٹھے ہیں، یہ ان سے جا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اوپر یہ ہو گیا ہے، کوئی نقش تو دیجیے گا، اور وہ ایسے بدبخت اور بے لگام اور بے حس ہیں، صحیح سلامت بندہ بھی چلا جائے ان کے پاس 500 الٹی سیدھی کہانیاں سنا کے اس کو مطمئن کر دیں گے کہ تیرے اوپر تیرے گھر کے فلاں بندے نے کیا ہوا۔ میرے بھائی یہ سب توہم پرستیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ توہم پرستیاں۔ اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا، اور نہ اس جعلی پیر کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا فلاں نے کیا، یہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، آپ سے کیا بول رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ لیکن کون مانے؟ وہی مانے جو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں مانتا ہو۔ عام بندے تک جب یہ بات پہنچے کہے گا نیا تبلیغ کرنے والا آ گیا، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ہم بیانات چاہتے ہیں جو یہاں درس قرآن درس حدیث ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہم ان کو اپلوڈ کرتے ہیں، کئی ایک مقامات تک پہنچ رہے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈنڈے پیروں کے، جعلی پیروں کے معتقد ہوتے ہیں، آپ کا الحمدللہ اکثر ان کے خلاف قرآن و سنت سنتے ہیں، آپ تو نہیں ہیں ایسے، کہیں گے آؤ جی یہ پیروں کا دشمن وہابی کہاں سے آ گیا؟ ارے بے وقوفو، اگر ایسے جعلی اور ڈنڈے پیروں کے خلاف بولنا وہابیت ہے تو پھر ہمیں یہ قبول ہے۔ اگر اسی کا نام تم وہابیت رکھتے ہو تو پھر ہمیں یہ، کیونکہ ایسے پیروں کے خلاف تو سرکار علیہ السلام نے بھی کلام کیا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کے پادری آپ کے دشمن کیوں ہوئے تھے؟ ان کے راہبین، ان کے علماء رسول اللہ کے دشمن کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، عربی تفاسیر کا مطالعہ کریں آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں، تو وہاں یہودیوں کے ہاں یہی پیری مریدی چلتی تھی جو آج ہمارے مسلمانوں میں اکثر رائج ہے۔ چور قسم کے پیر، ڈاکو قسم کے پیر، جعلی قسم کے پیر، اور یہودیوں کی عوام الناس میں ان پیروں نے اپنا ہر فصل میں حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ کھجور کی بات، فلاں چیز کا بات، وہ بیچارے ان جعلی پیروں کی وجہ سے اس بات میں پختہ تھے کہ ان کا حصہ نہ نکالا تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ جو ان کے بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے ہوتے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اگر ہم نے ان کا حصہ نہ نکالا تو کام کیا ہو جائے گا؟ اپنی کمائی تک ان کا حصہ رکھا کرتے، باغات میں ان کا حصہ، زراعت میں ان کا حصہ، الغرض جتنی ان کی معیشت کے شعبے تھے نا جی، اکثر میں پیروں کے حصے مقرر تھے۔ جس طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں کے حصے مقرر کیا کرتے تھے، اس طرح یہودیوں نے اپنے پیروں کے حصے مقرر کرنا شروع کر دیے۔ اور جب سرکار پہنچے مدینہ منورہ میں، فرمایا یہ کیا جہالت ہے، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک بندہ نواب بن کے بیٹھا ہے، تمہاری عزت بھی لوٹتا ہے، تمہاری عزتیں خراب بھی کرتا ہے، اور امن ٹکے کو نہیں، کماتے تم ہو، ایش اس کی اولاد کرتی ہے۔ فرمایا یہ کون سا قانون ہے؟ آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کی، آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ تو واقعی ڈاکو ہیں، یہ تو چور ہیں، لٹیرے ہیں۔ حق بات تو یہ شخص کہتا ہے، حق بات تو
جب لوگوں کے ذہنوں میں حق بیٹھتا گیا، لوگ سرکار کے معتقد ہوتے گئے اور ان جعلی پیروں کو چھوڑتے گئے، ان کی معیشت میں کمی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ تو چرتے پلتے سب کچھ انہی لوگوں کے مال پہ تھے۔ اب لوگ جیسے جیسے سرکار کی طرف آتے گئے ان کو چھوڑتے گئے۔ اب ان کے وڈیروں نے دیکھا جو ان کو لوٹتے تھے پورا سال، اور 40 قسم کے پیر یہودیوں کے عیسائیوں کے، کہ یار یہ ہماری معیشت پہ کمی کیوں واقع ہو رہی؟ دیکھا تو ان کے مریدین مسلمان ہو چکے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں جو تم کرتے ہیں، لہذا آج کے بعد ایسے ڈاکوں کے پاسوں میں جانے کی اجازت۔ انہوں نے جانا چھوڑ دیا، دینا چھوڑ دیا، ہر فصل سے جو ان کا حصہ تھا، معیشت کے ہر شعبے سے پیروں کا حصہ مقرر تھا، یہودیوں میں جو پیری مریدی تھی۔ تو سرکار کی آمد سے یہ توہم پرستیاں کہ ان کو دیں گے تبھی کچھ ہوگا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سرکار نے ان کو ذبح فرمایا۔ ان پاگلوں نے دیکھا کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری جو عوام و ناس ہمیں دیتی تھی اب وہ ہمیں کچھ دیتے، وہ پریشان ہونے لگے۔ اس وجہ سے اکثر یہودیوں کے وڈیروں نے رسول اللہ سے دشمنی لے لی تھی کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری چودراہٹ ختم ہوئی ہے، اس بندے کی وجہ سے ہمارا وڈیرا پن ختم ہو گیا۔ پہلے تو ہم جس طرح چاہتے لوگوں کو جناب ہاتھ کی مٹھی میں دیو اسی طرح موڑ دیتے، اس بندے کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا، کیوں نہ ہو کہ اسی سے دشمنی لے لی جائے اور معاذ اللہ ان کو ختم کر ڈالو، پھر تمہاری چودراہٹ آ جائے گی، پھر تمہاری چودراہٹ۔ میرے بھائی میں ایسے نہیں ہر وقت رونا روتا، یہ بڑی دور سے کہانی چلی آ رہی کہ ان جعلی قسم کے لوگوں نے، ان ڈاکوں اور چوروں نے ہمیشہ عوام کو نقصان ہی پہنچایا۔ اور آج میں جو رونا رو رہا تھا، حدیث کے ساتھ جو رونا رویا تھا، ابتدا جس سے یہ بات نکلی، رسول کائنات نے ہمیں کہ تمہارے اوپر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کسی کے تعویذ کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کسی کے کیے کرائے کا کوئی اثر، یہ ہمیں ہمارے رہبر اور رہنما کی طرف سے حکم، اور جن کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جن کی زبان سے سوائے حق کے، ایک صحابی رسول سرکار جو بھی فرماتے وہ لکھ لے، جس حالت میں فرماتے، جب فرماتے، جو فرماتے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کہا یار ہر بات نہ لکھا کر، ظاہر وہ بھی انسان ہی، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی بندہ کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اس نے ہاتھ جوڑا، یا رسول اللہ مجھے لوگ اس طرح کہتے ہیں، میرا یہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا اللہ کی قسم ہے ہم جس حالت میں رہیں، ہم جو بولیں، اے میرے غلام لکھ لیا کر، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اس مقدس ہستی نے ہمیں فرمایا کہ جب تم سویا کرو، اور خود بھی پوری زندگی عمل کر کے دکھایا، میں آپ کو وہ حالت بھی بنا کے دکھا چکا ہوں، دونوں ہاتھ سرکار اپنے مبارک سینے پہ رکھتے ہیں، سورہ اخلاص فلق والناس، پھر اخلاص فلق والناس، پھر اخلاص فلق والناس پڑھنے کے بعد مبارک ید اللہ والے ہاتھوں پر آپ دم فرماتے اور لیٹے لیٹے ہی پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مسح فرما لیا کرتے۔ پوری زندگی معمول رہا، اور امت کو ارشاد فرمایا جو اس طرح کرے گا اس پر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، جو اس طرح کرتا رہے گا اس پر کسی کے کیے کرائے کا اثر۔ اب غور کریں، ہم کہاں ان باتوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور ہمارے رہبر اور رہنما حقیقی نے ہمیں اس کا حل کون سا عطا فرمایا ہے؟ ہم لٹیروں، چوروں، ڈاکوں اور جعلی پیروں
وقت حل تلاش کرتے ہیں، میرے اوپر یہ ہو گیا، میرے گھر پہ وہ ہو گیا، میرے معیشت میں یہ ہو گیا، میرے فلاں میں یہ ہو گیا۔ جو خود چور ہے وہ تیری رہنمائی کیا کرے گا؟ جو خود ڈاکو ہے وہ تجھے راست پہ کس طرح لے کے آ سکتا ہے؟ 500 جھوٹ بولتا ہے ایک آنے والے مرید کے پاس، پھر وہ اس کو 50-100 روپیہ ملتا ہے۔ جو روزانہ اتنے جھوٹ بولتا ہو، اس بے ایمان سے تیرے کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرے امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ نے ان کو کیا راستہ دکھایا ہے، اور یہ کس راستے پہ چل پڑے، اور یہ کس راستے پہ؟ کائنات کا جتنا مرضی بڑا پیر صاحب آیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طیب طاہر نالین شریفین کے نیچے جو خواب اس کے گھروں میں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، بھلے حضور غوث اعظم ہی کھڑے ہوگا۔ ان جعلی پیروں کی بات نہیں ہو رہی، بھلے حضور غوث اعظم جیسی ہستیاں، تمام سراسر کے بزرگان دین کھڑے ہو جائیں جو اصلی پیر ہیں، جن کو ہم مانتے بھی ہیں، جن کو ماننا اسلام میں جائز بھی ہے۔ حضور داتا علی حجویری جیسی ہستیوں کی بات، خواجہ غریب نواز جیسی ہستیوں کی بات ہے، امام احمد رضا خان جیسی ہستیوں کی بات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستیوں کی بات ہے، حضور محدث اعظم پاکستان جیسی ہستیوں کی بات کر رہا ہوں۔ چوروں لٹیروں اور جعلی پیروں کی بات نہیں ہو رہی۔ نہ اسلام ان کو ماننے کی اجازت دیتا ہے، نہ ان کے پاس جامع شرم درست ہے، بلکہ الٹا گناہ اور وبال ہے۔ میرے بھائی، یہ سارے اس طبقے کے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی نالین شریفین کے نیچے جو مٹی کے ذرات آتے ہیں، ان کے کروڑوں حصے تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو رسول اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ یوں کرو گے تو تمہارے اوپر کسی کے کیے کرائے کا کوئی اثر ہے۔ اب بھی کوئی ضرورت ہے کسی چور کے پاس جانے کی؟ اب بھی کوئی ضرورت ہے کسی جعلی پیر کے پاس جا کے اپنا وقت برباد کرنے اور اپنا مال برباد کرنے کی؟ بدقسمتی یہ ہے، ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے طریقہ مقدس کو سیکھا ہے، آپ کے طریقہ مقدس کو پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اتنا نالج ہی نہیں کہ رسول کریم جو سوتے تھے پہلے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، کیا کچھ پڑھ کے سوتے تھے، جب پھر عبادت کے لیے اٹھ جاتے پھر کیا کچھ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اب آج آ کے سارا نظام ہم کس پہ ڈالیں گے؟ ہمارے امام صاحب نے ہمیں کچھ سکھایا؟ امام صاحب ایک ایک گھر پہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ تشریف لیں، ہم آپ کو سکھانے آئیں گے۔ یہی طریقہ ہوگا نا امام صاحب کو؟ میرے بھائی، جو پیاسا ہوتا ہے وہ خود حوض کی طرف آتا ہے، جس کو پیاس ہوتی ہے وہ خود حوض کی طرف، حوض نہیں کبھی پیاسے کی طرف چل کے جاتا۔ جس کو دین اسلام کے نالج کی پیاس ہے وہ علماء کی طرف خود آئے گا، علماء کی طرف خود آئے گا۔ ہمیں کیا سننا پڑے گا؟ آج تک کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ نے کتنی کوشش کی سیکھنے کی، چلو اس کا قصور تو ہو گیا، اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ آپ کتنے جامعات کے محدثین کے پاس گئے، آپ کتنے علماء کرام کے پاس گئے کہ یار مجھے اس بات کی ضرورت ہے، سرکار علیہ السلام جب سویا کرتے تھے تو عمل مبارک کیا فرمایا کرتے؟ ہم نے کتنی بار سوال کیا؟ ہم بھی مفتی کے پاس جائیں گے تو کب؟ بیمہ پالیسی کا حکم کیا ہے؟ بالکل ٹھیک سوال ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں حرام ہے کسی صورت میں جوا اور کسی میں سود، خالصتاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ ان کو مفتی صاحب کی ضرورت پڑے گی کب؟ جب ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے کئی طرح کی بیوی کو دے دے گا۔ اب مفتی صاحب کے بعد جی کوئی ہیلا، کوئی اس کی آپس میں سلو کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جب دیکھتے ہیں نا پانی سر سے نکل گیا، اب مفتی صاحب کے پاس کبھی دین سیکھنے کی غرض سے ہمیں کوئی یاد کرتا ہے مفتی کے پاس گئے ہوں کہ مفتی صاحب سرکار جب اٹھا کرتے تھے کیا پڑھا کرتے تھے؟ سرکار جب لیٹنے کا آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو کیا کچھ پڑھا کرتے؟ کبھی ہم یہ سوال بھی تو مفتیوں کے پاس لے کے جائیں نا، سارا قصور ان کا، انہوں نے ہمیں سکھائی کب ہے؟
قصور آپ کا ہے، آپ سیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ سے مراد ایک محاورہ تک جملہ ہے، یہ نہیں کہ آپ ہی مراد، جو اس طبقے کا ہے وہی مراد ہے، جو اس طبقے کا ہے وہی مراد ہے۔ تو آپ کے طریقے میں تھا سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے، سورہ ملک پڑھے بغیر آپ نہیں سویا کرتے تھے، اور فرمایا امت کو بھی فرمایا کہ جو بندہ ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک شریف کو سن لے یا پڑھ لے، سن لے یا، آپ نے کہا نبوت کو دیکھیں، سننے والا آپشن سرکار نے رکھا۔ اس زمانے کی جدت کو آپ دیکھ رہے تھے کہ آج بھلے اس کو لفظ ایک ہی نہیں آتا کسی چیز کا، عربی کا، اردو کا، بالکل انپڑھ ہے، لیکن موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کم از کم تلاوت لگانے کی اس کو طریقہ آتا ہے۔ تو سرکار نے کتنی آسانی دی آنے والے وقتوں کو دیکھتے ہوئے، فرمایا تمہاری مرضی ہے پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے سورہ ملک کو سن لو، گارنٹی عطا فرمائیے۔ فرمایا اگلی مغرب تک اگر یہ بندہ مر جائے کچھ تو ہو سکتا ہے اس کی قبر میں عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی سرکار نے شفقت فرمائی اس امت پر۔ سورہ ملک کے پڑھنے میں کتنے گھنٹے درکار ہے؟ اگر صحیح پڑھنے والا بندہ ہو تو شاید 5 منٹ، شاید 5 منٹ تلفظ کے ساتھ اگر کوئی پڑھنے والا بھلے دیکھ کے پڑھتا ہو۔ 24 گھنٹوں میں سے سرکار نے فرمایا 5 منٹ دے دے، تیرے ساتھ باقی کچھ ہو سکتا ہے، اگر اگلی مغرب سے پہلے تیری زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی تو تجھے ہم گارنٹی دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا تیری قبر میں عذاب نازل نہیں ہوگا، تیری قبر میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کا بھی معمول تھا، آپ رات کو سورہ یاسین شریف تلاوت کروایا کرتے، اور حدیث مبارکہ ہے فرمایا جس نے رات کو اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین شریف پڑھی میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا۔ رسول کائنات علیہ السلام نے اپنی امت کے غرباء کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ شریف پڑھ لے یا سن لے کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس گھر میں کبھی غربت اور فاقے نہیں آ سکتے، کبھی غربت اور فاقے کچھ ہو سکتا۔ ہم خود کمزور ہیں بھائی صاحب، ہم یہ عمل کرتے نہیں ہیں، ہم نے سارا کچھ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں پیروں کو سمجھ رکھا کہ معیشت مستحکم ہوگی تو پیر صاحب کریں گے، بیٹا ملنا ہے تو پیر صاحب دیں گے، نوکری لگنی ہے تو پیر صاحب لگوائیں گے۔ جو خود جاہل ہے، فاسق و فاجر ہے، نماز و شریعت جس کے پاس نہیں، بتایا جائے وہ آپ کے مسئلے کیسے حل کرے؟ اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہے، اس سے بڑی بھی کوئی توہم پرستی ہے؟ پیر ہوتے ہیں، اگر شرعی پیر ان کو مانا جائے، لیکن پیر اس کام کے لیے تو نہیں ہوتا آپ کو بیٹے دینے کے لیے بیٹھا ہے، بیٹے یا بیٹیاں دینا اللہ کی مرضی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہاں نیک بندے سے دعا کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں، دعا کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے پیر نے مجھے بیٹا دیا، پیر نہیں بیٹا دے سکتا، بیٹا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کہ اہل سنت کے نظریات میں عرض کر رہا ہوں، جو یا رسول اللہ کہنے والا مسئلہ کے حق کا ہے، یہ سنیوں کی بات ہے، لیکن جو ہلاکی نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جب کہتے اپنے آپ کو اہل سنت ہیں تو عمل بھی تو پھر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، عمل بھی تو سرکار کی سنت کے عجیب کام ہے۔ کہنا ہے آپ کون؟ میں جی اہل سنت۔ اہل سنت کا معنی کیا ہے؟
سنت پہ چلنے والے، سنت والے، اور کام دیکھو تو فرض ہی نہیں اپناتے، سنت تو دور کی بات۔ ان کو فرض اپنانے کی فرصت نہیں، کیونکہ ان کے جو حالات نے ان کے مسلک پہ اہل سنت کو بند کر دیا۔ پیری مریدی، یہ جو 40 پیری مریدی اس وقت چل رہی، پیری مریدی 11ویں ختم، کل خانی، ساتے، نامے، چلیسویں، پرسیاں، شاشمائیں، یہ ہے جو اہل سنت کا مسئلہ۔ میرے بھائی یہ سب مستحبات ہیں، مستحبات شریعت کے مطابق کر لیں تو اجر ضرور ملتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ان کاموں کو بھی خلاف شرع کیا جاتا ہے، رونے کا مقام تو یہ ہے۔ اب کول خانی ایک حضرت نے کرنی ہے، امی جی کا انتقال ہوا ہے، پیسے ہیں نہیں کیونکہ بندہ غریب ہے۔ اب امی کے اشارے ثواب کے لیے کتنا بڑا اس نے پہاڑ جناب اکھیڑ دیا، سود پہ قرضہ لے کے امی کو اشارے ثواب کر، لعنت ہے تیرے اوپر۔ 1 ارب ڈالر کا تو اس طرح کا قرضہ لے کے کھانے پکا کے لوگوں کو کھلا، اس سے گھر منہ درجے بہتر ہے۔ صرف ایک بار کہتا سبحان اللہ و بحمدہ اور عرض کرتا یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے۔ اشارے ثواب ٹھیک ہے، طریقہ لوگوں نے غلط اختیار کر لیا جہالت کی بنا پر۔ اسلام تو سیکھنا نہیں، اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق پہلی بات ان کا علم ہو جائے، دوسری بات پھر ان ہدایات کے مطابق بندہ زندگی بھی بسر کرے، بندہ زندگی بھی۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارک تھی، آپ و تشریف کی عادت مبارک تھی، آپ باوضو لیٹا کرتے تھے۔ رات کو جب سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ باوضو سویا کرتے، مسواک کر کے سویا کرتے۔ مسواک اگر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسواک کو آپ 24 گھنٹوں میں ہی دیکھنا چاہیں، میں تھوڑی سی جھلک عرض کر دوں۔ نماز سے پہلے مسواک، وضو کرنے سے پہلے مسواک، گھر سے نکلنے لگے کسی طرف جانے کا ارادہ ہے تو مسواک، وہاں سے واپس گھر تشریف لائے تو، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے گا ایک رات میں بسا اوقات آپ علیہ السلام 6 مرتبہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت پہ کھڑے ہو جائے گا۔ جب سونا ہے مسواک، جب اٹھنا ہے مسواک، اور 6 مرتبہ کبھی معمول منقول ہے۔ تھوڑی دیر آرام فرما کھڑے ہو گئے، نماز شروع، پھر عبادت کی، پھر تھوڑی دیر آرام فرما کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بس ہر حال میں اپنے رب کی عبادت میں ہی مصروف رہا کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کی عبادت میں ہی۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کرے جو ہم نے آج سیکھی نہیں پہ ہمارا عمل شروع ہو جائے تو بہت کچھ عمل شروع ہو جائے گا۔ مقصود سننے سنانے سے حدیث مبارکہ کا مقصود ہوتا ہے عمل کرنا۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنا۔ بہت بڑا عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بلکہ آگے جائے مفتی اسلام ہو، اور عمل نہیں کرتا تو کسی کھاتے میں نہیں۔ علم اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہو۔ بلکہ ہمارے کئی ائمہ اور بزرگان دین نے ایسے شخص کو عالم کہنا اپنی اصطلاح میں، ان لوگوں کی اصطلاح میں گناہ کہا ہے جو جانتا تو ہو عمل نہ کرتا، جو اسلام کو جانتا تو ہو لیکن عمل۔ ان بزرگوں کی اصطلاح میں اس کو عالم کہنے جو تھا، اس کو عالم کہنے کیا تھا؟ عالم ہوتا ہی وہی ہے جو سرکار کی سنت کا پیکر ہوتا ہے، سرکار کی شریعت کا پیکر ہوتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام جب یہ وظائف، سور یعنی صورتیں جتنی پیچھے عرض کی پڑھ لیتے یا اور بھی بہت کچھ آپ پڑھا کرتے تھے، جب این سونے
مرنے پر تیار ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اللہم باسمک اموت و احیا. یہ دعا آپ سونے سے پہلے پڑھتے، اس کے بعد آپ آرام فرمانا شروع. اور یہ آپ سب کے لیے سنت ہے، کوئی مرد ہو ہے، کوئی عورت ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، جو شعور رکھتا ہے نمازوں کا اس کے لیے سنت ہے. کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ پڑھ لیں 2-3 اللہم باسمک اموت و احیا. اللہم باسمک اموت و احیا. یہ ہے سرکار کا طریقہ جب آپ آرام فرماتے ہیں. اور آج سرکار کے امتی کا طریقہ کیا ہے؟ نوجوان تو پہنچ گئے ہوں گے، میں کس طرف جانا چاہتا ہوں. یہ سوئے ہوئے ہیں نا، سونے کے قریب ہیں، تب بھی ان کے کانوں میں میوزک کی آواز چل رہی ہے، فلم چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے. وہ چلتا رہے گا، یہ مر جائے گا. اس کو اب سونا تو نہیں کہوں میں، ایک مسلمان کو سونا ایسا تو نہیں ہوتا. مسلمان کا سونا تو ایسا ہوتا ہے، پہلے اپنے رب کی یاد کرتا ہے، پھر جو کچھ ہو گیا اس سے استغفار کرتا ہے. نہ جانے صبح مجھے اٹھنے کا موقع بھی ملے گا کہ مجھے لوگ قبرستان پہنچا دیں گے، کسی کو کوئی بتا. وہ استغفار کرتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یہ دعا پڑھتا ہے آخر میں اللہم باسمک اموت و احیا. اے میرے مولا، میں تیرے ہی نام کی برکت سے سونے چلا ہوں، تیرے نام کی برکت سے اٹھوں گا، تیرے نام کی برکت سے. عربی نہ آئے تو کم از کم یہ اردو کے جملے تو حلال سنت ادا ہو جائے گی. یا اللہ میں تیرے نام کی برکت سے سوتا ہوں، تیرے ہی نام کی برکت سے اٹھوں گا، تیرے ہی نام کی برکت سے. اپنی زبان میں اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں آپ، ضروری کہ عربی پڑھیں. اب دیکھیں اسلام کیا تھا اور آج کی نسل کس طرح سوتی ہے. میں نے تو غلط بات تو نہیں کہی، یہی صورت اکثریت کی ہے کہ جس کی نہیں ہے اس سے ہمارا کلام بھی نہیں. ہم تو اس بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اس بہن کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوتا ہے، سوتے سوتے بھی وہ حرام کام کرتے ہوئے سو جاتا ہے. فلم لگی ہوئی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. جب موقع ہے سونے کا وہ لگی ہوئی ابھی سویا. گویا مر بھی جائے تو ساری زندگی، قبر کی جو زندگی ہے، فلم دیکھنے کا وبال اس پہ پڑتا ہی ہے. کیونکہ یہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. جو جس حالت میں مرے گا قیامت تک اسی حالت کا ثواب یا وبال اس پہ پڑتا رہے گا. قرآن میں ہے ایک بندہ حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، ابھی حج و عمرہ اس نے ادا نہیں کیا تھا اور اس کی موت کا کیا آ گیا؟ وقت آ گیا. اب قیامت کے دن تک اگر عمرہ کرنے گیا تو عمرہ کرنے کا ثواب اس کو قبر میں ملتا رہے گا. اگر حج کرنے گیا ہے تو قیامت تک حج کرنے کا ثواب اس کی قبر میں اس کو، کیونکہ جیسی حالت میں کوئی مرتا ہے ویسی حالت اس کی قبر میں قیامت تک جاری و ساری رہتی ہے. اسی طرح ایک بندہ گھر سے نکلا، نماز پڑھنے آ رہا تھا اور زندگی کی سانسیں راستے میں ختم ہو گئی، گھر سے نماز پڑھنے چلا، قیامت تک نماز پڑھنے کا ثواب اس کی قبر میں اس کو دیا جائے گا. اسی طرح ایک بندہ روزے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، قیامت تک روزہ رکھنے کا ثواب اس بندے کو. 3-4 مثالوں سے اب واضح ہو گئی ہوگی نا بات جو میں نے پیچھے کی. ایک بندہ شراب پیتے ہوئے مر گیا تو قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی کہ نہیں پڑتی رہے گی؟ جس حالت میں تو مرے گا اسی کا اثر رہے گا. ایک بندہ سو رہا ہے گانے والے سنتے ہوئے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے اور صبح کو نہ اٹھ سکا تو یہی کہیں گے نا فلم دیکھنے کی حالت میں مر گیا، گانے باجے سننے کی حالت پہ مر گیا. کیونکہ رسول اللہ نے تو طریقہ دیا تھا، پہلے آپ کتنی صورتیں تلاوت فرماتے، اللہ کا کتنا ذکر کیا کرتے،
پھر این جب سونے کا وقت آتا تو پھر بھی اللہ کا نام لے کے سوتے، اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، اے اللہ تیرے نام کی برکت سے سوتا ہوں اور تیرے نام کی برکت سے اٹھوں گا۔ یہ ہمارا نصاب ہے، یہ ہمیں سونے کے شعبے میں طریقہ ملا ہے اسلام کی طرف سے، شریعت کے بانی کی طرف سے ہمیں یہ ارشاد ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے سونے کا انداز اسلام کے کتنا خلاف۔ کوئی کسی گناہ میں مبتلا سو جاتا ہے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور سو جاتا ہے۔ کم از کم میرے بھائیو سوچو، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں ملی، یہ فانی ہے، کسی وقت بھی اس کی سانسیں ٹوٹ جائیں گی، اور کب ٹوٹے گی ہمیں اس کا کوئی علم، اس کے لیے بچہ جوان یا بوڑھا ہونا کوئی شک نہیں۔ کچھ لوگ کو شیطان نے اس دھوکے میں ڈالا ہو، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ اس بے ایمان سے اس وقت یہ بھی پوچھ لیا کر جب تجھے یہ فاسد اور باطل خیال ڈالے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا، اس سے یہ بھی پوچھ لیا کر کہ میری موت کا مجھے تو پتہ نہیں کب آ جائے، اور تو مجھے گندی امیدیں دیتا ہے، ابھی تو جوان ہے، تجھے کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، تو جوان ہے۔ تو کیا جوان بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ وہ داڑھی مسلمان بھی رکھتے ہیں نا، میں نے تو غلط بات کر دی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جوانی کے عالم میں نہیں آئے تھے، پوری کائنات کی جوانی ہے، ان کے مبارک پاؤں کے نیچے والے خاک پہ بندہ قربان کر دے۔ کیا انہوں نے شباب داڑیاں نہیں سجائی ہوئی تھی؟ سرکار علیہ السلام سے حسین و جمیل شخص نہ پیچھے کوئی ہوا، نہ قیامت تک کوئی ہو، حتیٰ کہ جنت جیسے محل میں بھی سرکار جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ سرکار جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی آپ نے بھی تو عین شباب داڑھی مبارک چہرے مبارک میں سجائی ہوئی تھی۔ یہ کتنا گندا دھوکہ ہے شیطان کا، کہتے ہیں تو ابھی جوان ہے، تجھے کیا ضرورت ہے داڑھی ہو؟ اس وقت رکھنا جب لوگ تیرے اوپر مٹی ڈالنے قبرستان پہنچ جائے۔ شیطان کے دھوکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اس بھائی سے سوال ہے جو آج شیطان کے چکروں میں پڑا ہے، داڑھی نہیں رکھتا۔ داڑھی سے مراد سرکار کی شریعت والی داڑھی ہے، اپنی مرضی والی نہیں۔ کوئی کینچی پھروا کے مرضی کے مطابق کر رہا، کوئی مشین پھروا کے مرضی کے مطابق کر رہا، اور کوئی بے حیا تو ایسا ہے وہ داڑھی رکھے ہوئے بھی داڑھی کا مذاق کرتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ساری ختم، نیچے بھی اوپر بھی، یہ داڑھی کا سٹائل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض نوجوان، میرے بھائی یہ داڑھی شریف کی توہین ہے، اور داڑھی کی توہین صرف داڑھی تک محدود نہیں، جس ہستی کی سنت ہے پھر اس کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور آپ کی توہین کفر ہے۔ آپ علیہ السلام کی توہین کیا ہے؟ خدا کا نام لو یار، ہم کو یہودیوں کے پٹھو تھوڑی ہے، ہمارے راہبر اور رہنما یہودی تھوڑی ہے، عیسائی تھوڑی ہے کہ ہم ان جیسی شکلیں بنائیں۔ ہمارے راہبر اور رہنما سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات ہے، تو ہماری شکل و صورت بھی سرکار جیسی ہونی چاہیے، شکل و صورت بھی سرکار جیسی ہونی چاہیے۔ یہ شیطان کے چکر ہے، ابھی تم جوان ہو، ابھی نہ رکھنا۔ کسی کے سامنے بیوی آ جائے، داڑھی رکھ لے۔ اب اس مسلمان کا بہت بڑا امتحان ہے، ایک جانے بیوی آ گئی اور دوسری طرف سرکار علیہ السلام کی محبت ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا قلب کس طرح میدان کرتا ہے۔ اگر تو بیوی کے چکروں میں پھنس گیا برباد ہو گیا، بیوی کے چکروں میں پھنس گیا برباد ہو گیا۔ ایک طرف تیرے محبوب کا حکم آتا ہے، جس ہستی پہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اور دوسری جانب ایک ایسی خاتون کہ اگر آج تیری ڈیتھ ہو جائے، عدت کے بعد وہ کسی اور کا بستر کا فراش بنے گی، اس کی باتیں مان کے اپنے رب رسول کو ناراض کرتے ہو، شرم و
شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، اے لوگوں بیویوں کے چکروں میں آ کے گناہ مت کرنا، فرمایا کرتے تم مر جاؤ گے، یہ عدت کے بعد کسی اور کے بچھانے میں ان کا فراش بنے گی، تمہاری کیا عزت رہے گی؟ ان عورتوں کی وجہ سے ہم رسول کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کائنات اکثر اپنے خطبات میں یہ جملہ بولا کرتے تھے۔ آج ہم ایسی نحوست کو مسلمانوں میں پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ جہاں بھول جاؤں کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور ایک انسان ہونے کے ناطے سے ممکن ہے بھول بھی جاؤں، تو آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں، میں ناراض ہوں کھڑے ہو کے رہنمائی کر دیں کہ آپ نے یہ جملہ ٹھیک نہیں کہا، میں نے کر لوں، لیکن قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہوگا کہ کیسے ٹھیک نہیں۔ ایسے نہیں کہ میں نے کہہ دیا تو مان لو، میں بھی کہہ رہا ہوں آپ میری بات نہ مانیں جب تک قرآن و حدیث میری بات کو پختہ نہ کریں، آپ نہ مانا، کیونکہ میں آپ کے لیے حجت نہیں ہوں، حجت قرآن و حدیث ہے۔ حجت کیا ہے آپ کے لیے؟ رسول اللہ کی شریعت حجت ہے۔ میں تو خود عاجز کمزور بندوں میں کیسے کسی کے لیے حجت ہو سکتا ہوں؟ بھائی جو ہم بتا رہے ہیں یہ حجت ہے ہمارے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی یہ حجت ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ میں آپ کے معمولات میں سے آخری حدیث مبارکہ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی، بقیہ اس کا حصہ اگلے جمعہ المبارک پیش کریں گے۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راوی، سرکار علیہ السلام کی پیاری ترین بیوی اس حدیث کی راوی، سرکار نے فرمایا جب کوئی بندہ نیند سے اٹھ جائے، جب کوئی بندہ نیند سے اٹھ جائے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹھنے کی دعا پڑھے، اٹھنے کی کیا پڑھے؟ دعا پڑھے، اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، والیہ النشور۔ ہم حمد و تعریف بیان کرتے ہیں اس ہستی، اس ذات کی کہ جس نے احیانا بعد ما اماتنا، سونے کے بعد جس نے ہمیں پھر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اٹھنے کی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ، دوسری جگہ سیدہ عائشہ سے روایت کیوں ہے، سرکار نے فرمایا جب بندہ نیند سے بیدار ہو جائے اور اتنا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جو اٹھتے ہی اتنا پڑھ لے غفر اللہ تعالی لہ ذنوبہ، میرا رب اس کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے۔ کتنے؟ فرمایا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں میرا رب گناہ معاف فرما دیتا۔ جو اٹھتے وقت یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جملے میرے خیال میں اکثر بھائیوں کو آتے ہیں، اکثر بھائیوں کو، فرمایا جو اٹھتے وقت پہلے وہ دعا پھر یہ پڑھ لے تو میرا رب اس بندے کے بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، اس ذکر کی برکت سے رب ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی اگلے جمعہ المبارک پر انشاءاللہ سرکار علیہ السلام جب کوئی نیا کپڑا پہنا کرتے تھے آپ اس وقت اللہ کی کس طرح حمد و ثنا بیان کرتے، جب آپ کپڑے اتارنے کا ارادہ فرماتے تبدیل کرنے کا آپ کیا دعا پڑھا کرتے تھے، جب آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو کیا پڑھ کے جاتے، جب واپس گھر میں تشریف لاتے تو کیا پڑھتے ہوئے آتے،
جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو کیا پڑھتے ہوئے جاتے؟ جب وہاں سے باہر تشریف لاتے تو کیا پڑھتے ہوئے تشریف لاتے؟ امت کو کیا رہنمائی ہے؟ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ حدیث مبارکہ بشرط صحت و زندگی اگلے جمعۃ المبارک پیاس کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو سرکار علیہ السلام کے طریقہ مقدس کو سیکھ کر اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام۔